ہانیہ عامر پاکستان کی ان چند نوجوان فنکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہت کم عرصے میں ٹی وی اور فلم انڈسٹری میں اپنے فن اور شخصیت کے باعث جگہ بنائی۔ ان کی مقبولیت نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیائی ناظرین میں بھی پھیل چکی ہے۔ ان کے سفر کی شروعات ایک عام لڑکی سے ہوئی جو شوبز میں صرف شوقیہ آئی تھی، مگر پھر یہ شوق ہی ان کا کریئر بن گیا۔ پیدائش اور خاندانی پس منظر۔ ہانیہ عامر 12 فروری 1997 کو پاکستان کے مشہور شہر راولپنڈی میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق ایک غیر شوبز متوسط طبقے کے گھرانے سے ہے۔ ان کا آبائی تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے مری سے بتایا جاتا ہے، جبکہ ان کی والدہ ہند کو زبان بولتی ہے۔ ہانیہ نے اپنے متعدد انٹرویوز میں بتایا کہ ان کے والدین کی علیحدگی ان کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی اور وہ اپنی والدہ اور چھوٹی بہن کے ساتھ پلی بڑھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی والدہ کو زندگی کی سب سے بڑی طاقت اور محرک قرار دیا ہے۔ تعلیم و تربیت۔ ابتدائی تعلیم راولپنڈی کے ایک نجی اسکول سے حاصل کی۔ ہانیہ نے بچپن سے ہی آرٹس، گانے اور ڈرامہ میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ وہ اسکول کے فنکشنز اور تقاریب میں ہمیشہ نمایاں رہتی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے اسلام آباد میں واقع فاسٹ نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز فاسٹ نیوسز میں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں داخلہ لیا۔ یہی وہ دور تھا جب ہانیہ نے اپنے فارغ وقت میں ایپ پر مزاحیہ اور ڈرامائی ویڈیوز بنانا شروع کی۔ ان ویڈیوز میں ان کا انداز، فطری اداکاری اور معصومیت ناظرین کو فوراً متوجہ کرتی تھی۔ ہانیہ کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہی شوق انہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے دروازے تک لے جائے گا۔ پہلی بار کیمرے کے سامنے جب ہانیہ کی ویڈیوز وائرل ہوئیں تو پروڈیوسر عمران قاضی نے ان سے رابطہ کیا۔ وہ اس وقت فلم جنان بنا رہے تھے، جو پاکستان کی پختون ثقافت پر مبنی ایک رومانوی فلم تھی۔ ہانیہ کو ایک سائیڈ کردار پلوشا کی پیشکش کی گئی جو انہوں نے بہت خوش دلی سے قبول کی۔ یہ فلم 2016 میں ریلیز ہوئی اور نہ صرف باکس آفس پر کامیاب رہی بلکہ ہانیہ کی پرفارمنس کو بہت سراہا گیا۔ یونی ایک عام یونیورسٹی کی طالبہ کا سفر پاکستان فلم انڈسٹری کی نوجوان سٹار میں تبدیل ہو گیا۔ حصہ دوم، فلمی کریئر 2016-2019۔ ہانیہ عامر کا فلمی سفر۔ جنان 2016 فلمی ڈیبیو۔ 2016 میں ریلیز ہونے والی فلم جنان میں ہانیہ نے پلوشا کا کردار نبھایا، جو ایک مزاحیہ، جاندار اور تھوڑا شوخ سا کردار تھا۔ فلم کا مرکزی کردار اگرچہ ارمینا خان اور بلال اشرف نے ادا کیا، لیکن ہانیہ عامر کی موجودگی نے فلم کو ایک الگ رنگ دے دیا۔ نقادوں اور ناظرین نے ان کے انداز، مکالمے کی ادائیگی اور اسکرین پریزنس کو خوب سراہا۔ یہی وجہ تھی کہ ہانیہ کو اس کردار پر بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کے لیے لیکس اسٹائل ایوارڈ میں نامزد کیا گیا۔ یہ ان کی پہلی فلم تھی، مگر ان کی خود اعتمادی اور قدرتی اداکاری نے انہیں راتوں رات ایک جانا پہچانا چہرہ بنا دیا۔ نامعلوم افراد 2 2017 ہانیہ نے اپنے اگلے بڑے پروجیکٹ کے طور پر کامیڈی فلم نامعلوم افراد 2 میں کام کیا۔ اس فلم میں انہوں نے فہد مصطفیٰ، جاوید شیخ اور محسن عباس حیدر جیسے تجربہ کار اداکاروں کے ساتھ اسکرین شیئر کی۔ یہ فلم ناظرین میں بہت مقبول ہوئی اور باکس آفس پر بھی اچھا بزنس کیا۔ ہانیہ کا کردار نسبتاً چھوٹا تھا، مگر ان کی اسکرین پر موجودگی نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ محض سپورٹنگ اداکارہ نہیں بلکہ اسٹار مٹیریل ہیں۔ پرواز ہے جنون 2018 یہ فلم پاکستان ایئر فورس کے جذبے اور قربانیوں پر مبنی ایک اہم فلم تھی، جس میں ہانیہ عامر نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ان کے مقابل حمزہ علی عباسی اور احد رضا میر تھے۔ فلم میں ہانیہ نے ثانیہ کا کردار ادا کیا، جو ایک باحوصلہ اور مضبوط خاتون پائلٹ ہے۔ یہ کردار پاکستانی خواتین کی خود مختاری اور طاقت کی ایک علامت بن گیا۔ فلم کو عوامی سطح پر بے حد سراہا گیا، خصوصاً پاکستان کے یوم آزادی پر اس کی ریلیز نے اس کی مقبولیت کو مزید بڑھایا۔ پرواز ہے جنون نے بین الاقوامی سطح پر بھی ریلیز ہو کر ہانیہ کی شہرت کو وسعت دی۔ خاص طور پر چین میں جب فلم کی نمائش ہوئی تو غیر ملکی شائقین نے بھی ان کی کارکردگی کو پسند کیا۔ پہچان اور تعریف۔ 2016 سے 2019 کے دوران ہانیہ عامر نے اپنی فلمی شناخت پختہ کی۔ وہ محض ایک خوبصورت چہرہ نہیں رہی بلکہ ایک باصلاحیت اداکارہ کے طور پر انڈسٹری میں تسلیم کی جانے لگی۔ ان کا نام فلمی پروڈیوسرز اور ہدایت کاروں کی لسٹ میں شامل رہنے لگا اور وہ پاکستانی فلموں کی نئی نسل کی نمائندہ اداکارہ بن کر ابھریں۔
اگرچہ ہانیہ عامر نے اپنے سفر کا آغاز فلموں سے کیا، مگر حقیقی شہرت اور گھریلو سطح پر مقبولیت انہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے حاصل ہوئی۔ 2020 کے بعد ہانیہ ٹی وی اسکرین پر مستقل نظر آنے لگیں اور پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک ناقابل فراموش چہرہ بن گئیں۔ اگرچہ فلمی دنیا میں ان کا قدم 2016 میں پڑا، مگر چھوٹے پردے پر ہانیہ کا پہلا ظہور 2017 کے ڈرامے تتلی میں ہوا۔ اس ڈرامے میں انہوں نے ایک خود پسند، مغرور اور خوبصورت لڑکی نہال کا کردار ادا کیا۔ یہ کردار عام ہیروئن کے برعکس تھا۔ نہال ایک منفی کردار تھا، مگر ہانیہ نے اسے اتنے مؤثر انداز میں نبھایا کہ ناظرین کی توجہ فوراً حاصل کر لی۔ اس رومانوی و مذہبی طرز کے ڈرامے میں ان کے ساتھ مرکزی کردار میں ظفر عباس تھے۔ ہانیہ نے پروین نامی کردار ادا کیا، جو ایک معصوم، دیندار اور سیدھی سادی لڑکی ہوتی ہے۔ یہ ڈرامہ ناظرین میں خاصا مقبول ہوا اور اس میں ہانیہ کی سادگی اور تاثراتی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ اس ڈرامے کے بعد انہیں اداکاری میں تنوع رکھنے والی فنکارہ کے طور پر سراہا جانے لگا۔ عشقیہ یہ وہ ڈرامہ تھا جس نے ہانیہ کی مقبولیت کو آسمان پر پہنچا دیا۔ عشقیہ میں ان کے ساتھ فیروز خان اور ریمشا خان تھے۔ ہانیہ نے رومی کا کردار ادا کیا، جو ایک خود مختار، شوخ مزاج اور دل سے محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ رومی کا کردار پاکستانی ناظرین کو اتنا پسند آیا کہ سوشل میڈیا پر رومی فائی اور رومی موڈ جیسے میمز وائرل ہونے لگے۔ اس ڈرامے کی کامیابی نے ہانیہ کو ہر گھر کا جانا پہچانا چہرہ بنا دیا۔ میرے ہمسفر یہ ڈرامہ بلا شبہ ہانیہ عامر کے ٹی وی کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ حالانکہ کردار میں ان کی پرفارمنس نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت، بنگلہ دیش، نیپال اور خلیجی ممالک میں بھی شہرت حاصل کی۔ آلا ایک خاموش، ستم رسیدہ اور حساس لڑکی ہے جو آہستہ آہستہ خود اعتمادی اور محبت پاتی ہے۔ اس کردار میں ہانیہ نے انتہائی مہارت سے جذبات، درد اور تبدیلی کو اسکرین پر دکھایا۔ ان کے مد مقابل فرحان سعید تھے اور ان کی جوڑی کو حالہ اور حمزہ کے نام سے بے حد پسند کیا گیا۔ مجھے پیار ہوا تھا اس رومانوی ڈرامے میں ہانیہ نے محمل کا کردار ادا کیا، جو ایک فن سے محبت کرنے والی لڑکی ہے مگر حالات کی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں وہ زاویر نعمان اعجاز اور وہاج علی کے ساتھ نظر آئی۔ محمل کا کردار پیچیدہ، جذباتی اور کبھی کبھی متنازع بھی تھا، جسے ہانیہ نے بہت خوبصورتی سے نبھایا۔ اس ڈرامے کے ذریعے ہانیہ نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف سادہ یا چلبلی لڑکیوں کا کردار ہی نہیں بلکہ گہرے اور مشکل کرداروں کو بھی سنبھال سکتی ہیں۔ کبھی میں کبھی تم ڈرامہ 2024 میں نشر ہوا، جس میں ہانیہ عامر نے مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ ایک رومانوی اور جذباتی کہانی ہے جو دو مختلف سوچ رکھنے والے افراد کے گرد گھومتی ہے۔ ہانیہ عامر نے اپنی شاندار اداکاری سے ناظرین کے دل جیت لی اور ان کا کردار ایک مضبوط، خود مختار مگر حساس لڑکی کا ہے۔ ڈرامے کی ہدایت کاری، مکالمے اور کہانی کو خوب سراہا گیا۔ اس میں رومانوی کشمکش، خاندانی مسائل اور جذباتی اتار چڑھاؤ کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ کبھی میں کبھی تم 2024 کا ایک نمایاں اور مقبول ڈرامہ رہا۔ 2020 سے 2024 تک ہانیہ عامر نے خود کو نہ صرف فلم بلکہ ڈرامہ انڈسٹری کی ٹاپ ایکٹریسز میں شامل کروا لیا۔ ان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوا اور وہ ہر عمر اور طبقے کے ناظرین کی پسندیدہ بن گئی۔ ہانیہ عامر نہ صرف ایک کامیاب اداکارہ ہے بلکہ ماڈلنگ، برانڈ ایمبیسڈرشپ اور سوشل میڈیا پر بھی ان کی موجودگی بے حد مضبوط ہے۔ ان کی پرکشش شخصیت، معصوم چہرہ اور پرجوش انداز نے فیشن اور ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں بھی انہیں نمایاں مقام دلایا۔ ماڈلنگ کا آغاز ہانیہ نے شوبز میں آنے کے ساتھ ہی مختلف برانڈز کے لیے ماڈلنگ کرنا شروع کی۔ ان کی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مسکراہٹ نے انہیں جلد ہی کئی معروف فیشن برانڈز کا چہرہ بنا دیا۔ وہ مختلف میگزینز جیسے ہیلو پاکستان، میگو کے پاکستان اور برائڈ اینڈ یو کے سرورق پر نمودار ہو چکی ہیں۔ فیشن شوز میں بھی وہ ریمپ واک کرتی نظر آئیں، خاص طور پر PFTC اور برائڈل کوچر ویک جیسے اہم ایونٹس میں۔ معروف برانڈز کے ساتھ کام ہانیہ عامر نے کئی قومی اور بین الاقوامی برانڈز کے لیے بطور برانڈ ایمبیسڈر کام کیا، جن میں شامل ہیں سنسلکس، پیپسی پاکستان، نیسلی، فروٹ وٹا وٹل، زیلبری، لوریال پیرس، جیز، 4G۔ خلاصہ، ہانیہ عامر نہ صرف ایک اچھی اداکارہ بلکہ ایک کامیاب ماڈل، برانڈ ایمبیسڈر اور سوشل میڈیا آئیکن بھی ہے۔ وہ ان چند فنکاروں میں شامل ہیں جنہوں ان برانڈز کے اشتہارات میں ان کا انداز دلکش اور نوجوان طبقے کو متوجہ کرنے والا ہوتا ہے۔ خاص طور پر سنسلک کے اشتہارات میں ان کی ہستی کھیلتی شخصیت نے انہیں ہر گھر میں پہچانا بنا دیا۔ ٹی وی کمرشلز اور اشتہارات: ہانیہ نے درجنوں TVC میں کام کیا ہے۔ ان کے اشتہارات میں اکثر ایک نوجوان، پر اعتماد اور خود مختار لڑکی کی تصویر پیش کی جاتی ہے، جو موجودہ پاکستانی معاشرتی رجحانات کی عکاس ہے۔ ان کے اشتہارات میں غیر مصنوعی اور فطری انداز دیکھ کر ناظرین خود کو ان سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہی چیز انہیں ایک عام ماڈل سے زیادہ مؤثر برانڈ ایمبیسڈر بناتی ہے۔
सोशल मीडिया की ताकत। हानिया आमिर सोशल मीडिया की दुनिया में भी किसी से कम नहीं। इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स की तादाद 10 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। वो अपनी ज़िंदगी, शूटिंग के लम्हात, डांस वीडियोज़ और ज़ाती ख़यालात पर मुश्तमिल पोस्ट्स के ज़रिए मद्दाहों से राब्ते में रहती है। इंस्टाग्राम पर इनके कैप्शंस मज़ाहिया, तख्लीकी और कभी कभार दिल को छू लेने वाले होते हैं। वो अपनी फ़ैन फॉलोइंग को सिर्फ तस्वीरों से नहीं बल्कि अपनी शख्सियत से जोड़ कर रखती हैं। वायरल वीडियोज़ और रील्स। इनकी कई टिकटॉक वीडियोज़ और इंस्टाग्राम रील्स वायरल हो चुकी हैं, ख़ुसूसन वो वीडियोज़ जिनमें वो मशहूर गानों पर लिप सिंक या डांस करती हैं। इनकी एक मशहूर वीडियो जिसमें वो बॉलीवुड गाने छिलका छिलकारे पर डांस करती नज़र आती हैं को लाखों बार देखा गया और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। खुलासा: हानिया आमिर न सिर्फ एक अच्छी अदाकारा बल्कि कामयाब मॉडल, ब्रांड एम्बेसडर और सोशल मीडिया आइकॉन भी हैं। वो इन चंद फ़नकाराओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी शख्सियत को हर शोबे में कामयाबी से मनवाया। मशहूर शख्सियात की ज़ाती ज़िंदगी हमेशा आवाम की तवज्जो का मरकज़ बनती है और हानिया आमिर भी इससे मुस्तस्ना नहीं। इनकी मासूम शख्सियत के पीछे एक बहादुर और ख़ुद मुख्तार लड़की की कहानी छुपी है, जो शोहरत के साथ आने वाली तनकीद और दबाव का डट कर सामना करती रही हैं। निजी ज़िंदगी। हानिया आमिर ने मुतादिद इंटरव्यूज़ में बताया है कि इनकी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़र्द इनकी वालिदा हैं। वो कहती है कि इनकी कामयाबियों के पीछे इनकी माँ की दुआएं और कुर्बानियाँ हैं। इनकी एक छोटी बहन भी है जिसके साथ वो अक्सर इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करती हैं। वालिदैन के दरमियान अलहदगी के बाद हानिया ने अपनी ज़िंदगी के कई फ़ैसले खुद लिए। हानिया के मद्दाह इन्हें सिर्फ़ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक बेहतरीन दोस्त के रूप में देखते हैं। वो मद्दाहों के कमेंट्स का जवाब देती हैं, इंस्टाग्राम लाइव सेशंस में शामिल होती हैं और गाहे बगाहे मद्दाहों के लिए हौसला अफजा पैगामात देती हैं। हानिया आमिर की ज़ाती ज़िंदगी शोहरत और चैलेंजेस का मिला जला अक्स है। जहां उन्हें आवाम की मोहब्बत हासिल हुई, वहीं नफ़रत अंगेज़ रवैयों और गलत फ़हमियों का भी सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने हर बार एक मज़बूत और निडर लड़की के तौर पर अपना दिफा किया। लिक स्टाइल अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, फ़िल्म जना के लिए बेस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस, ड्रामा मेरे हमसफ़र के लिए बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल हानिया आमिर और फरहान सईद, ARY पीपल्स चॉइस, मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस, फेवरेट फ़ीमेल लीड हानिया आमिर। पाकिस्तान की चंद ऐसी फ़नकारों में शामिल हैं जिन्होंने डिजिटल स्पेस में भी राज किया। इंस्टाग्राम 10+ मिलियन फॉलोअर्स, टिकटॉक लाखों फैंस और वायरल वीडियोस। इनकी मौजूदगी हर प्लेटफॉर्म पर बहुत फ़ाल और मौसर है। उनका हर डांस क्लिप, सेल्फी या वीडियो बिला ताख़ीर वायरल हो जाता है। वो नई नस्ल की डिजिटल क्वीन कहलाई जाती हैं। वो मज़बूत, ख़ुद मुख्तार और ख़ुद एतमाद ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं। इनकी शोहरत इस बात का सबूत है कि महज खूबसूरती नहीं, सलाहियत की भी कदर की जाती है।